बाद तौहीद के मतवालों, शमर रिसालत के परवानों, गौसो काजा वरदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ये 4-5 वीडियो की जो सीरीज बना रहा हूं ईसाले सवाब के सबूत के तौर पर, इस वीडियो सीरीज को आप मुकम्मल देखें और मेरी गुजारिश है कि मेरे हर वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे, इंशाअल्लाह बात बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। लिहाजा 2-3 वीडियो हो चुकी हैं, ये गालिबन चौथी वीडियो है, लिहाजा इसके बाद भी इंशाअल्लाह 1-2 वीडियो होंगी। लिहाजा मैं ईसाले सवाब के सबूत के तौर पर ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा बना दिया है कुछ लोगों ने कि हर मुतबर्रिक चीज को, हर मुक़द्दस चीज को जो हमारे असलाफ कराम का जिस पर मामूल रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में मुसलमान कर रहा है, लेकिन बदबख्ती से वैसी मुतबर्रिक और मुक़द्दस चीज को कुछ लोग कुफ्र कहते हैं, कोई शिर्क कहता है, कोई बिदअत कहता है, कोई हराम कहता है। तो इसीलिए मैं ये 5-6 वीडियो की सीरीज बना रहा हूं। इंशाअल्लाह जब आप ये सीरीज मुकम्मल देखेंगे, ईसाले सवाब के ताल्लुक से आपको गुफ्तगू मुदल्लल समझ में आ जाएगी। इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। ऐसे तो दलाइल सैकड़ों हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में 1-1, 2-2 दलील दे रहा हूं। एक हदीस, एक आयत भी अगर कोई है समझने के लिए, तो उसके लिए वो काफी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो गुज़िश्ता वीडियो में आपने फातिहा ईसाले सवाब का सबूत कुरान से देखा, हदीस से आपने देखा, और जो हम ईसाले सवाब करते हैं वो अपने मरहुमीन को जो फायदा पहुंचाते हैं, ईसाले सवाब करते हैं, उससे मरहुमीन को फायदा मिलता है, ये भी आपने हदीस की रोशनी में देख लिया। और खाना सामने रख के फातिहा देने की दलील भी आपने देख ली। मुस्लिम शरीफ की हदीस से मैंने आपको दलील दे दी। और जिस पर वाहियात जो एतराज करते हैं मुशाबहत का, उसका भी मुदल्लल मैंने जवाब दे दिया कि हर मुशाबहत हराम नहीं होती। वो मुशाबहत हराम है जो किसी बातिल मजहब की खास अलामत हो, अगर उस अलामत पर कोई मुसलमान ईमान अमल करता है तो वो नाजायज और हराम है। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फातिहा में क्या पढ़ा जाता है वो भी आपने देख लिया कि किस चीज का क्या सवाब है। सूरह फातिहा का, सूरह इखलास का, दरूद मुबारक, आयतुल कुर्सी का क्या सवाब है वो भी आपने देख लिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल फैशन बन गया है, समझ में नहीं आता कि इनकी अक्लों को हो क्या गया है। अच्छा खासा खाना है, अच्छा खासा दूध है, मालिदा है या मिठाई है, ये जो भी हलाल ग़िज़ा तैयार है उसे आप खाएंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान उस पर फातिहा पढ़ दे, कुरान मजीद की चंद सूरतें पढ़ दे, तो फौरन कुछ बदबख्त कहते हैं नहीं नहीं हराम हो गया, हम फातिहा का नहीं खाते। फैशन बन गया है कि हम फातिहा का नहीं खाते। अच्छी खासी ग़िज़ा आप बाजार से लाओ या घर में पकाओ, शौक से खाएंगे, लेकिन जैसे ही उस पर कुरान की आयतें पढ़ दे, फातिहा पढ़ दे, कुछ लोग बिचक जाते हैं और बिदअत कर कहते हैं नहीं ये तो अब हराम हो गया है, हम नहीं खाते। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक तौफीक अता फरमाए। एक तरफ तो आज का कुछ बदबख्त मुसलमान जो गुमराह है वो कहता है कि फातिहा का खाना हराम है, फातिहा का हम नहीं खाते, लेकिन अल्लाह का कलाम क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी कुरान में बेशक मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। कुरान, अल्लाह का कलाम क्या फरमाता है, कुरान में मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो पता चला जिस चीज पर भी कुरान की आयत तिलावत की जाती है, कुरान का अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, उस चीज में बरकत शामिल हो जाती है, रहमत शामिल हो जाती है और शिफा शामिल हो जाती है। अल्लाह का कलाम तो कहे कि मुझ में रहमत है, बरकत है, शिफा है, और ये बदबख्त जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जैसे ही कुरान किसी अच्छी ग़िज़ा पर पढ़ा जाए, हलाल ग़िज़ा पर पढ़ा जाए, उसे हराम कहता है। तो कुरान तो कहता है मैं रहमत हूं, लेकिन आज का कुछ बदअकीदा मुसलमान कहता है कि जैसे ही कुरान पढ़े कोई चीज हराम हो जाए तो रहमत नहीं, वो अपने कौल से बता रहा है कि कुरान रहमत नहीं है, ज़हमत है। कुरान रहमत है, लेकिन ये बदअकीदे क्या कह रहे हैं कि ज़हमत है, क्योंकि अच्छी खासी ग़िज़ा पर अगर कुरान पढ़ते ही वो खाना हराम हो जाए तो कुरान रहमत नहीं हुआ, ज़हमत हुआ। और यही लोग कहते हैं
اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے فاتحہ کا، ہم نہیں کھاتے، نہیں 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 نہیں، فاتحہ کا دودھ پینا حرام ہے، شربت پینا حرام ہے، کھچڑا کھانا حرام ہے، جس چیز پر بھی فاتحہ پڑھی جائے ہم نہیں کھاتے، یہ حرام ہے۔ تو لیکن اللہ کا کلام فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں کہ کھاؤ۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ آیت مبارکہ کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ پتہ چلا اللہ کا کلام تو کہہ رہا ہے جس چیز پر اللہ کا کلام پڑھا جائے، جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتیں مانتے ہو۔ تو اب اگر کوئی فاتحہ کا کھانا کھانے سے انکار کرتا ہے، اسے حرام، کفر، شرک، بدعت کہتا ہے، تو کیا وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا؟ اللہ کا کلام رحمت ہے، اللہ کا کلام برکت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ جس چیز پر بھی اللہ کا نام یا کلام پڑھا جائے، نام لیا جائے یا کلام پڑھا جائے اسے کھاؤ۔ لیکن آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول کا امتی کہتا ہے، بدعقیدگی کی وجہ سے شیطان کے چکر میں آ کر ایسے متبرک کھانے کو حرام کہتا ہے۔ تو کیا یہ قرآن کا انکار نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم آیتیں مانتے ہو تو اس چیز کو کھاؤ جس پر میرا نام دیا گیا ہے۔ لیکن یہ مسلمان کہتا ہے، نام نہاد مسلمان، کہ نہیں، جب فاتحہ پڑھتے کھانا حرام ہو جاتا ہے، ہم نہیں کھاتے۔ تو قرآن کا انکار ہے یا نہیں؟ اب آپ خود دیکھ لو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث پاک پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی ہے کہ فاتحہ جس پر دی جائے یا اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ میں نہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ جس چیز پر میرا نام یہ لیا جائے، کلام پڑھا جائے، اسے کھاؤ۔ تو رب کا حکم ہے کہ فاتحہ کا کھاؤ۔ اب دوسرے حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز سے قرآن حدیث کی دلیل پوچھتے ہیں نا، تو میں قرآن اور حدیث کی دلیل دے رہا ہوں کہ تم تو جہالت، لا علم، بدعقیدگی کی وجہ سے فاتحہ کے کھانے کو حرام جانتے ہو، لیکن اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا کلام پڑھا جائے یا نام دیا جائے اسے کھاؤ، قرآن میں حکم ہے۔ اب سرکار حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بچے کو یہ حدیث معلوم ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں بچوں کو بھی معلوم ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو سرکار حدیث میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا جائے اسے شیطان نہیں کھاتا۔ غور سے سن لو، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا جائے اسے شیطان نہیں کھاتا۔ تو بسم اللہ کون سی کتاب کی آیت ہے؟ بسم اللہ کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کھانے پر پڑھ لیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس کو نہیں کھاتا۔ تو اب اگر کوئی آج بدبخت یہ کہے میں فاتحہ کا نہیں کھاتا، تو سنی مسلمانوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ جاؤ کہ چیلے کس کے ہیں، کس کے چیلے ہیں اور کس سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان نہیں کھاتا، اور جس پر پوری فاتحہ پڑھی جائے اسے بدعقیدہ نہیں کھاتا۔ بس عقل مند کو کافی ہے ایک اشارہ، نادان کو کافی نہ دفتر نہ رسالہ۔ عقل مند اگر کوئی ہے، ایک حدیث ایک آیت بھی اگر مل جاتی ہے تو اس کے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہر دھرم جاہل ہے، کوئی ضدی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہمارا مسلک ہمارے ساتھ، تمہارا مسلک تمہارے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ۔ زبردستی کی کوئی بات نہیں، سمجھ میں آئے تو عمل کر رہے، ورنہ آپ اپنی خبر میں جواب دینے والے، ہم اپنی خبر میں جواب دینے والے۔ لہذا اگر کوئی مخالف ہے، منکر ہے، فاتحہ ایصال ثواب کا اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں دل آزاری کی نیت سے، ٹھیس پہنچانے کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں دلائل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ و رسول کے لیے آپ قرآن حدیث کی روشنی میں جو میں نے بیان کیا ہے ان دلائل کو دیکھیں اور عمل کریں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔
اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو سے اگر آپ کے ایمان، عقیدے، علم میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کیونکہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک مسلمان گمراہ ہونے سے بچ جائے گا، تو جب تک وہ صحیح عقیدے پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ اور میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کی کوشش یہ ہوگی میری آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اہل سنت کے عقائد اور معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔